الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم اس کی گردان کریں گے. سب سے پہلے ہم پیچھے والے سبق میں کچھ چیز رہ گئی تھی. متکلم کے کچھ چیزیں ہم نے استعمال کر رہے تو کسی وجہ سے ٹیکنیکل وجہ سے جو ہے وہ ویڈیو بند ہو گئی تھی. تو اس کے بارے میں ہم آتے ہیں. اس میں ہے نصرتو 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 نصرنا 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 نصرتو نصرنا. یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن اس میں مثنیٰ ہے اور جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. مفرد یا پھر مفردہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. سنگولر یعنی کہ ایک آدمی کے لیے کوئی بندہ کہتا ہے میں نے مدد کی, تو وہ مرد ہے تو وہ بھی یہی کہے گا, عورت ہے تو وہ بھی یہی کہے گی. نصرنا دو عورتوں یا دو مردوں نے مدد کی, یا سب عورتوں یا سب مردوں نے مدد کی. ہم صیغہ جو استعمال کریں گے وہ نصرنا ہوگا. سنگولر میں مفرد میں نصرتو, جمع اور مثنیٰ میں نصرنا. چلیں ابھی ہمارے پاس کچھ افعال ہیں, ہم ان کی انشاءاللہ تصریف کرتے ہیں. یہ ہمارا تصریف کا آخری لیکچر ہے. باقی جو ہے انشاءاللہ ہم دوسری چیزیں اگلے لیکچرز میں سنیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے کیا کرنا ہے. ہم نے دو ہاتھ استعمال کرنے ہیں. جب ہم گردان کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے دونوں ہاتھ استعمال کریں گے. کیسے کرنے ہیں؟ جو دایاں ہاتھ ہے رائٹ ہینڈ جو ہے وہ ہم نے مذکر کے لیے یوز کرنا ہے, اور لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ ہم نے مؤنث فیمیل کے لیے استعمال کرنا ہے. مثلا جو صیغے مذکر کے لیے استعمال ہوتے تو ہم رائٹ ہینڈ استعمال کریں گے. جو صیغے مؤنث کے لیے استعمال ہوتے تو وہ لیفٹ ہینڈ استعمال کریں گے. تو ہمارے پاس ہے ناصارہ, ناصارہ, ناصارا, ناصارو, یہ تین صیغے مذکر کے ہو گئے. ناصارت, ناصارتا, ناصرنا, اور یہ تین صیغے مؤنث کے ہو گئے. اور یہ 6 صیغے جو ہیں یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہیں, اور یہ تھرڈ پرسن غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں. 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے, یہ 6 صیغے ہو گئے. 6 صیغے غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر آتے ہیں مخاطب کے لیے یا پھر حاضر کے, جو آپ کے سامنے ہیں, جس سے آپ بات کر رہے ہیں, جس کو آپ کچھ سمجھا رہے ہیں, وہ آپ مخاطب ہیں. جس سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو آپ سننے والے دیکھنے والے کیا ہیں, آپ مخاطب ہیں یا پھر حاضر ہیں. تو انت نصرت, انتما نصرتما, انتم نصرتم, انتی نصرتی, انتما نصرتما, انتن نصرتن. 3 صیغے مذکر مخاطب کے لیے, 3 صیغے مؤنث مخاطب کے لیے ہم نے استعمال کیے ہیں. تو یہ مخاطب کے صیغے بھی 6 ہو گئے. 6 غائب کے صیغے تھرڈ پرسن کے صیغے تھے, اور 6 جو ہیں وہ جو مخاطب ہے آپ کے سامنے سیکنڈ پرسن ہے, وہ اس کے لیے استعمال کر. پھر آتا ہے فرسٹ پرسن, ٹھیک ہے. انا نصرتو, نحنو نصرنا, انا نصرتو, نحنو نصرنا. اگر ایک عورت ہے تو وہ اس کے لیے بھی ہم جو ہے ہم نصرتو استعمال کریں گے. اگر وہ مثنیٰ 2 ہیں یا پھر جمع ہیں تو ان کے لیے ہم یہی صیغہ جمع کا صیغہ استعمال کریں گے. نصرنا, ناصرنا, ہم سب عورتوں نے مدد کی یا پھر ہم سب مردوں نے مدد کی, یا پھر انا نصرتو, میں نے ایک عورت نے مدد کی یا میں نے ایک مرد نے مدد کی. ابھی دوبارہ سنیں. نصر, نصرا, نصرو, نصرت, نصرتا, نصرنا, نصرتا, نصرتما, نصرتم, نصرتی, نصرتما, نصرتن, نصرتو, نصرتو, نصرنا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے فاتحہ. نصرہ کا مطلب مدد کرنا, فاتحہ کا مطلب دروازہ کھولنا, کھڑکی کھولنا,
یا کچھ اور کھولنا، یہ سارا فاتحہ میں استعمال کریں گے۔ فاتحہ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ جب بھی کبھی آپ قرآن مجید پڑھ ہوں گے، یہ جو 14 سیغے ہم نے پڑھے ہیں، یہی 14 سیغے جو ہے نا قرآن میں کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی سیغہ آ جاتا ہے، تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے ہاں یہ ایک بندے کے لیے ہے، سنگولر کے لیے ہے، یا پھر پلورل یعنی جمع کے لیے استعمال ہو، یا پھر یہ مذکر ہے یا پھر مؤنث ہے، اس سے بھی آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ پہچان تب ہوگی جب آپ ان کی تصریف کریں گے، ان کو سمجھیں گے، تب آپ کو جا کر معلوم ہوگا کہ اچھا یہ سیغہ اس عورت کے لیے استعمال ہوا ہے، یا پھر سنگولر کے لیے استعمال ہوا ہے، یا پھر جمع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فاتحہ، فتح، فتح، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا۔ اس کے بعد ہے عرفہ، جاننا، پہچاننا، کسی کی پہچان کرنا، کسی کو جاننا، یا میں اس کو، وہ میرے پہچان کا آدمی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو پہچان لیا، وہ مجھے پہچانتا ہے، تو یہ عرفہ کا مطلب ہے۔ عرفہ، 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 عرفو، عرفت، عرفتا، عرفنا، عرفتا، عرفتما، عرفتم، عرفتی، عرفتما، عرفتن، عرفتو، عرفنا۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس جو ورب ہے وہ یہاں پہ دیکھیں فعالا، وہاں پہ تھا فعالا، یہ ہم نے پہلے جو ابھی تصریف کی ہے وہ فعالا کے وزن پر ہے، فعالا۔ تو ابھی ہم آ رہے ہیں فاعیلا، فاعیلا۔ فعالا میں 3 طرح کے افعال ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فاعلہ ہے، فاعلہ میں 2 طرح کے الفاظ ہیں، فعالہ، فعالہ، یہ ہم کر چکے ہیں اور یہ ابھی ہم شروع کرنے والے ہیں۔ فاعلہ، دیکھیں فاعلہ، فاعلہ، شاربہ، دیکھیں فاعلہ، شاربہ۔ اب یہ جو فا کلمہ ہے، عین کلمہ ہے اور لام کلمہ، فا کلمہ پر شین ہے، عین کلمہ پر را ہے اور لام کلمہ پر با ہے۔ ہم نے اس وزن کو برابر رکھنا ہے، شاربہ، شاربہ، ناصارہ، ناصارہ، دیکھیں زبر 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 زبر، زبر زیر زبر، زبر زیر زبر، زبر زیر زبر، تو اس کا جو فعل ہوگا وہ بھی اسی طرح ہی ہوگا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ جب ہم گردان کریں گے، تصریف کریں گے، اس میں بھی ہم نے اسی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ فا کلمے پر شین ہے، عین کلمہ پر را ہے، لام کلمہ پر با ہے۔ جو فا کلمہ پر حرکات ہے وہی حرکت اس حرف پہ بھی آئے گی، اس کے وزن پہ بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ناصرہ فعلہ کے وزن پہ ہے، شاربہ فاعلہ کے وزن پر ہے۔ جو وزن کے اندر جو حرکات ہوں گی ہم نے اسی کو دیکھنا ہے۔ جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا کوئی حدیث آپ نے کہیں سے پڑھ لی عربی کے اندر، تو اس میں اگر اس طرح کے الفاظ آتے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاں یہ تو ہم نے پڑھا تھا، یہ تو فاعلہ کے وزن پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، نقطے آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن مجید جب پڑھیں گے تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی، ہم وہ الفاظ استعمال کریں جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئے ہیں تقریباً، یا پھر احادیث میں استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا ہم ابھی آتے ہیں فاعلہ کی گردان پر، یہ ہمارے پاس ابھی فاعلہ ہے، فاعلہ۔ فاعلہ کے اندر 2 طرح کے فعل ہیں، شاربہ، حاسبہ، ناصارہ، فاتحہ، عرفہ، ٹھیک ہے۔
اور فائلہ میں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کی جو گردانیں آئیں گی وہ 3 طرح کی ہوں گی، اس میں جو آئیں گی وہ 2 طرح کی ہوں گی، اس میں جو آئیں گی وہ 1 طرح کی ہی ہوں گی. جیسے میں کہہ رہا ہوں، جیسے آپ نے گردان کی ہے ناصارہ. ابھی ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، اور فعل ماضی عموماً ہم اس کے ساتھ جب ہم یہ ابواب استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم فعل مضارع بھی استعمال کرتے ہیں. ناصارہ ینصرو، ناصارہ ینصرو، ینصرو. اس میں تھوڑی سی آپ نے پہچان کرنی ہے. ینصرو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فتح یفتحو، 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 یفتحو. پھر ہے عرفہ یعرفو، یعرفو، یعرفو. جو عین کلمہ ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے، ہمیشہ ہم نے عین کلمہ دیکھنا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے جیسے یہ آگے ہے ینصرو ہے، تو یہ یا تو ہم نے جو ورڈز پڑھے تھے کہ فعل مضارع کے اندر جو ہے 4 حروف آتے ہیں، 4 عطین، حروف عطین کے نام سے ہم نے آپ کو بتایا تھا. دیکھیں یہ یا ہے، یہ حروف عطین میں سے ہے. باقی جب ہم اس کی گردان کریں گے فعل مضارع کی تو اس میں آپ کو تمام حروف کی پہچان بھی ہو جائے گی، اس میں پتہ بھی چل جائے گا یہ حرف جو ہے یہ کون سا ہے، یہ علامت مضارع ہے. تو اس سے آپ نے ان کو سمجھ سکنا ہے. تو ابھی ہمارے پاس تھا ناصرہ. ناصرہ سے ہم جب استعمال کریں گے تو کہیں گے ناصرہ ینصرو، ٹھیک ہے. فعل وہی ہوگا، باقی یہ تینوں وہی ہوں گے، لیکن ان کا جو فعل مضارع ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. پھر آئے گا فتح یفتحو، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں ایک پیش آ رہا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں زبر آ رہی ہے. پھر عرفہ ہے، عرفہ یعرفو. پھر اس میں دیکھیں یہ زیر آ رہی ہے. عین کلمہ پر کیا ہے، زیر ہے. یہاں پہ عین کلمہ پر کیا ہے، پیش ہے. یہاں پہ عین کلمہ پر زبر ہے، اور یہاں پہ عین کلمہ پر زیر ہے. تو یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ اس میں مختلف ابواب آ جاتے ہیں. فعل ماضی کا علیحدہ ہوگا، فعل ماضی کا وہ سیم رہے گا، لیکن فعل مضارع میں یہ تبدیلی آ جائے گی، ٹھیک ہے. اس کا جو فعل مضارع مختلف حرکت کے ساتھ ہوگا، اس کا مختلف حرکت کے ساتھ ہوگا، اس کا مختلف حرکت کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس جو فعل ہے شاربہ ہے اور حاسبہ. تو یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. شاربہ کا جو فعل مضارع ہوگا، شاربہ یشربو، یشربو. یہ یا جو ہے علامت مضارع ہے، سائن آف فعل مضارع، مضارع کی نشانی ہے. یشربو، یشربو ہے. پھر جو حاسبہ جو ہے، اور یہ جو حاسبہ ہے، حاسبہ یحسبو، حاسبہ یحسبو. یشربو، یحسبو، یشربو. فاعلہ شاربہ یحسبو. اچھا اس میں دیکھیں، اس میں جو ہے نا یہ عین کلمہ پر زبر آئی ہے اور یہ عین کلمہ پر زیر آئی ہے، لیکن ہم اس کو اس پہ وزن نہیں کریں گے کیونکہ وہ اس کا جو فعل ماضی ہے وہ فاعلہ ہے، نہ کہ فاعلہ. فاعلہ ہے تو اسی حساب سے ہم کی یہ گردان ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اتنا کو سمجھ لیں. اس کے بعد ہم گردان کی طرف آتے ہیں. فاعلہ شاربہ، 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 شاربو، شاربت، شاربت، شاربتا، 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 شاربنا، شاربنا.
شاربہ شاربہ شاربو شاربت شاربتا شاربنا شاربتا. اچھا یہ جو ہے یہ غائب کے ہو گئے, یہ غائب کے اور یہ مخاطب کے. ابھی تھوڑی سی چینجنگ آ رہی ہے تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے. شاربہ شاربہ شاربتا 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 شاربتما شاربتما شاربتم 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 شاربتی شاربتی شاربتما شاربتما شاربتن 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 شاربتن. پھر ہے شربتو متکلم. متکلم کا متکلم کے صیغے پھر دو ہیں. شربتو شربتو شربنا شربنا. چلے غائب کے ہے شاربہ 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 شاربو شاربو شاربت شاربتا شاربنا شاربنا. مخاطب کا کیا ہے شاربتی شاربتو شاربتما شاربتن شاربتم شاربتی شاربتما شاربتن شاربتن شاربتو شاربتو شاربنا. اس میں دیکھیں اس میں ہم نے تین صیغے علیحدہ نہیں کیے, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ تین صیغے مذکر کے ہیں, یہ اسی طرح اشارہ ہے. تین صیغے مذکر کے ہیں اور تین صیغے مؤنث کے ہیں. یہ تین صیغے مؤنث کے ہیں, یہ غائب کے اور یہ مخاطب کے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے جناب متکلم کے, ٹھیک ہے. شربتو شربنا. چلیں اس کی تصریف کرتے ہیں. شاربہ 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 کا مطلب ہوتا ہے پینا, دودھ پینا, پانی پینا, جوس پینا, اس طرح کچھ اور پینا. شاربہ شاربہ شاربو شاربت شاربتا شاربنا شاربتا شاربتما شاربتم شاربتی شاربتما شاربتن شاربتو شاربنا. یہ شاربہ کی ہو گئی. اس کے بعد ہے حاسبہ حاسبہ عفوا حاسبہ حاسبہ حاسبو حاسبت حاسبتا حسبنا حسبتا حسبتما حسبتم حسبتی حسبتما حسبتن حسبتو حسبنا. یہ ہمارا حاسبہ سے ہو گیا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس شارفہ فاعلا. ہمارے پاس اب جو وزن ہے وہ فاعلا ہے, فاعلا. اب ہمارے پاس جو ورب ہے فعل ہے وہ ہے شارفہ. شارفہ شارفہ کا مطلب ہوتا ہے معزز ہونا, عزت دار ہونا, اور اس کا صرف ایک ہی وزن آتا ہے. اس وزن سے بہت کم جو نا استعمال ہوتے ہیں, اس وزن سے بہت کم الفاظ استعمال ہوتے ہیں, افعال استعمال ہوتے ہیں. فاعلا فاعلا سے شارفہ سے کرنا ہے. آپ نے عین کلمے کو دیکھنا ہے, وہ ہمیشہ اسی حالت پر رہے گا, اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. عین کلمہ جو اس کا ہے پیش ہے تو ہمیشہ سب سیٹوں کے اندر پیش آ گئی. جیسا ہم نے پیچھے زیر والی پڑھی ہے تو اس طرح وہاں پہ بھی زیر ہی تھی. عین کلمہ جو اس کا زیر والا تھا.
शारुफ, अच्छी जी, शारुफा, शारुफा, शारुफू, शारुफत, शारुफता, शारुफना, शारुफता, शारुफ्तुमा, शारुफ्तुम, शारुफ्ती, शारुफ्तुमा, शारुफ्तुन्ना, शारुफ्तु, शारुफना। ये था आज का हमारा आखिरी इस टॉपिक की आखिरी वीडियो। तो फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे दूसरे असबाक के साथ, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह हम दूसरे असबाक में मिलेंगे। और उससे पहले अगर आपने कुछ पूछना है, समझना है, तो आपने ये व्हाट्सएप करना है, इस पर व्हाट्सएप करें, सिर्फ वॉइस करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। कोई चीज़ समझनी है, पूछनी है, तो इसमें आप जो है इसमें आपने पूछ सकना है। और इसके साथ साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप चाहें तो उस ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो फिर आपको इसका लिंक भेज दिया जाएगा, पर करना नहीं, हम इस तरह किसी को ऐड नहीं करेंगे जब तक कोई रिक्वेस्ट नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।